اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کی مشیت ہے کہ آج ہم اور آپ خانقاہ میں نہیں جمع ہیں. میں گھر سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں. جن حالات سے اس وقت ہم سب اور پوری انسانی برادری گزر رہی ہے، ان حالات سے ہم بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. شاید دنیا کی کوئی قوم ان حالات سے وہ مفید سبق اخذ نہ کر سکے جو قرآن پر اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے ذریعے ملنے والی معتدل اور عملی رہنمائی پر یقین رکھتے ہیں. میں کوشش کروں گا اپنی بہت معمولی استعداد اور حقیر سی بساط کے مطابق کہ ان چند پہلوؤں کی طرف اپنی اور آپ سب کی توجہ کو مبذول کروں. جن پہلوؤں پر غور کرنے سے اس شر سے بہت بڑا خیر ہم سب حاصل کر سکتے ہیں. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب آپ سے طاعون کی وبا کے بارے میں پوچھا گیا ہے کیا راز ہے اس وبا کے پھیلنے کا، یہ سوال بتا رہا ہے کہ پوچھنے والوں کو یہ کامل یقین تھا کہ وبا چاہے کسی ظاہری سبب کے ذریعے آتی ہوئی نظر آئی ہو، آ رہی ہو، اصل میں وہ اللہ کی مرضی سے ہی آتی ہے اور اللہ کا کوئی فیصلہ حکمتوں اور مصلحتوں سے خالی نہیں ہوتا. تو جب آپ سے یہ پوچھا گیا تو آپ نے جو جواب میں جملہ ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے
کہ اصل میں تو یہ ایک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے عذاب کے طور پر مسلط کرتا ہے. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو مومنین کے لیے، ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے بنایا ہے. تو وبا میں، کسی بھی وبا میں دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. آئیے ہم یہ تلاش کریں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سیکھنے کے پہلو ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے رحمت بن جائے. میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کے بجائے، کیونکہ موضوع بہت نازک ہے اور میری بساط نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی قیاس آرائی کروں. اسلامی تاریخ میں ایک بہت عظیم، معتبر، مستند محقق، محدث و عالم گزرے ہیں، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی. انہوں نے تو پوری ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بذل الماعون فی فضل الطاعون. اس میں انہوں نے فائدے اس عنوان کے تحت بیان کیے ہیں کہ من فوائد الوباء والطواعین. اس میں پہلا فائدہ انہوں نے لکھا ہے تقصیر العمل، عمل نہیں العمل. دوسرا فائدہ لکھا ہے تحسین العمل، اور تیسرا فائدہ لکھا ہے الیقظۃ من الغفلہ، و چوتھا فائدہ لکھا ہے والتزود للرحلہ. اللہ کرے کہ میں جو کچھ عرض کروں انہی چاروں عنوانوں کی تشریح کے طور پر عرض کروں. پہلا فائدہ انہوں نے لکھا ہے کہ تقصیر العمل، یعنی بہت سے انسان، بلکہ اکثر انسان بناتے ہیں اپنی زندگی میں، اور وہ مسلسل انہی پلانوں کے پورا کرنے ہی میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں. یہاں انویسٹمنٹ کرنا ہے، وہاں انویسٹمنٹ کرنا ہے، ایسی دولت کمانی ہے، ایسا کاروبار کھڑا کرنا ہے، ایک بلڈنگ اور کھڑی کرنی ہے، یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. بڑے لمبے چوڑے منصوبے اور خواب ہوتے ہیں. یہ جو اچانک وبائیں آتی ہیں یہ زندگی کی بے حقیقتی کو سامنے رکھ دیتی ہیں. تو ایک بہت بڑا پیغام ان وباؤں کا یہ ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میرے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، کہ ذرا سنبھلو اور ذرا انصاف سے کام لو، حقیقت پسندی سے کام لو، میں مت رہو. نئے سرے سے ذرا زندگی کو پلان کرو، نئے سرے سے اپنی زندگی کی ترتیب اور مشغولیتوں کی ترتیب اور ترجیحات اور پرائیورٹیز کو جو فکس کرو، ذرا سا تبدیلی کرو، نئے سرے سے کرو. کتنا ہم کو منصوبہ بندی کرنی چاہیے اپنی آخرت کے لیے جو لامحدود زندگی ہے، اور کتنی کم ہم کو پلاننگ کرنی چاہیے اس کی بنسبت اس دنیاوی زندگی کے بارے میں جو بہت محدود زندگی ہے. تو یہ وبائیں یہ سبق یاد دلاتی ہیں جن کو عام طور پر نارمل حالات میں ہم سب بھول جاتے ہیں. نئے سرے سے پلان کیجیے. اور یہ تو لاک ڈاؤن کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. میں بھی اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. کاموں سے فارغ کر کے اللہ نے آپ کو بٹھا دیا، اپنی زندگی کے طرز اور اپنی لائف سٹائل کو ریوائز کرنے کا وقت مل گیا. آپ اکیلے میں بیٹھ کر بھی ریوائز کر سکتے ہیں، میاں بیوی بیٹھ کر بھی ریوائز کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کی ترتیب کو تھوڑا بدلیں. ہم جس وقت سوتے ہیں کیا اسی وقت سوئیں یا تھوڑا سا اس میں تبدیلی کریں. جس وقت جاگتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی کرنا ہمارے صحت کے لیے اور دین کے لیے بہتر ہوگا. اس کو بھی بیٹھ کر سوچیں.
بہت عمدہ وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، اس کو مثبت طور پر دیکھ کر آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا لفظ بولا ہے تحسین العمل، یعنی اپنے کیریکٹر کو بہتر بنانا، مال کو بہتر بنانا، اپنی نمازوں کو بہتر بنانا، اپنی تلاوت کو، ذکر کو، اللہ سے رابطے کو بہتر بنانا، دعا کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، مناجات کے ذریعے، رکوع سجدوں، نمازوں اور تلاوت کے ذریعے، درود شریف اور استغفار کے ذریعے اس کو بہتر بنانا، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا، بہترین موقع ہے۔ اللہ اکبر۔ جس زمانے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہوگا، ان کو کیا ان کے ذہن میں ہوگا کہ ایسا بھی دور آئے گا کہ ایسے زبردست طریقے پر لوگوں کو گھروں میں قید کر دیا جائے گا۔ تو اپنے عمل کو بہتر بنانا، اخلاق کو، معاشرت کو، زندگی کے تمام پہلوؤں کو بہتر بنانا، کوالٹی میں امپروومنٹ لانا، یہ فائدے ہیں اس وبائی صورتحال کے۔ اس کو انہوں نے کہا الیقظۃ من الغفلہ۔ اللہ اکبر، واقعی ہم لوگ غافل ہیں، غافل ہیں، سچی بات، بالکل غافل ہیں۔ یہ موقع ہے، چاروں طرف موت 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 کی خبریں آ رہی ہیں، زندگی کی بے حقیقتی کس قدر یاد دلائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو غفلت ہے اس سے بیدار ہو جائیں، یہ جو اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے غفلت ہے اور ہر پہلو سے غفلت ہے، میں کیوں تشریح کروں، آپ سب سمجھدار لوگ اس غفلت سے تھوڑا سا بیدار ہو جائیں۔ اور التزود للرحلہ، یہ چوتھا انہوں نے فائدہ ذکر کیا ہے کہ سفر کی تیاری کریں، سفر کی تیاری کریں۔ اللہ اکبر، موت مومن کے لیے ڈرنے، گھبرانے اور خوف والی چیز نہیں، آخرت کے سارے عیش پانے کے لیے موت سے گزرنا ضروری ہے، ایک پل ہے۔ تو موت کی تیاری اور یہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ یہ سمجھنا کہ میں بچا ہی رہوں گا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ جتنے اب تک لوگ جا چکے یا اس میں شکار ہو چکے وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ مجھے تو یہ بیماری لگے گی نہیں۔ تو احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں، بچنے کی پوری کوشش کریں، ساتھ ساتھ یہ مان کر کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی اسی کے ذریعے سے موت پا جاؤں، تو اپنی سطح پر سفر کی تیاری کریں، معاملات کو صاف کر لیں، میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم کر لیں، خاندانی جھگڑوں کو ختم کر لیں، جو آخرت میں آپ کے کام آئے گی اس کے اعتبار سے تیاری شروع کریں۔ یہ پیغام ہے ان حالات کا۔ ڈرے بغیر، گھبرائے بغیر، مرنا ہے، یقیناً مرنا ہے۔ اگر اس میں نہیں مرے تو چند دن کے بعد پھر کسی اور بہانے سے مر جائیں گے۔ بیماری موت کا سبب نہیں ہوا کرتی، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ بیماری موت کا سبب نہیں ہوتی، موت بیماری لاتی ہے، موت سبب ہوتی ہے بیماری۔ تو اس بہانے یہ بھی فائدہ اٹھا لیں کہ جس موت کو ہم بھول گئے تھے، بھولے رہتے ہیں، اب اس کو بھولنا، ہر طرف موت کی خبریں ہیں تو اب کیا بھولا، اور اس کو اپنے اوپر لیں کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ میں انہی دنوں میں چلا جاؤں۔ اس لیے سفر کی تیاری بھی کریں۔ ایسا نہیں ہے، یہی تو فرق ہوتا ہے ایک ایمان والے میں اور ایک وہ دل، اس دل کی کیفیت میں جس میں ایمان نہیں اترا۔ ایمان والا اور ایمان والی یہ سمجھتی ہے کہ میرے رب ہی کی طرف سے کی اجازت اور مرضی کے بغیر یہ وبا نہیں آ سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں کی سازش سے وبا پھیلی، تو کیا اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی
تو وہ سازش کرتے، اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو وہ سازش کامیاب ہوتی۔ اس بحث میں پڑے بغیر میں تو اس طرف آپ کی توجہ کو مرکوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جس رب کی مرضی سے ہوتا ہے اس رب کے بارے میں ایمان والوں کا یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب بے رحم نہیں ہے، میرا رب بے خبر بھی نہیں ہے، خود میرا رب بے بس بھی نہیں ہے کہ کسی نے سازش کر کے جراثیم پھیلا دیے اور وہ رب روک نہیں سکا۔ بالکل نہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ وہ قدرت والا، طاقت والا بھی ہے، وہ بے بس نہیں ہے، وہ مہربان اور رحم دل بھی ہے، وہ ظالم اور بے رحم نہیں ہے، اور وہ باخبر ہے، سب دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے۔ لیکن اجتماعی مصلحتیں جو ہوتی ہیں وہ مقدم ہوتی ہیں انفرادی مصلحتوں پر۔ یاد رکھیں، جو عالمی اس وقت ایک تبدیلی آنے والی ہے، اور شاید آپ کو یاد ہو کہ میں تو گزشتہ کئی سالوں سے شاید اپنی ہر گفتگو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عالمی تبدیلی کا وقت قریب ہے، اور اس دوران ماہرین نے تو ایسے مضامین لکھے ہیں کہ نہ ان تبدیلیوں کے آنے سے پہلے بہت بھیانک عالمی وبائیں پھیلی۔ کئی ایسے مضامین میں نے انہی دنوں میں پڑھے ہیں۔ سب الٹ پلٹ ہو جاتا ہے نظم عالم، اس کے بعد تبدیلیاں آتی ہیں۔ جس رخ پر اس وقت عالمی حالات جا رہے ہیں وہ بہت بڑی بڑی تبدیلیوں کے بہت جلد واقع ہونے کے اشارے دے رہے ہیں۔ ہم لوگ تو ایسے شکی مزاج کے لوگ واقع ہوئے ہیں کہ ہم کو جب کبھی بھی بتایا جاتا ہے تو تب ہوگا، ابھی تو بہت زمانہ باقی ہے، ہمارے زمانے میں تو کچھ نہیں ہوگا، ہم تو نارمل زمانہ گزار کر چلے جائیں۔ ذرا غور تو کیجئے، کیسا غرور ٹوٹا ہے بڑی بڑی طاقتوں کا، کیسا غرور ٹوٹا ہے۔ وہ طاقتیں جن کا یہ گمان تھا کہ ہمیں تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہم بہت ترقی یافتہ ہے، ہمارا تو جو دواؤں کا اور ہیلتھ کا شعبہ ہے بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، ہم بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا غرور توڑا ہے اللہ نے ان سب کا، ایک کے بعد ایک شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں جو دنیا میں کہتی تھی کہ ہم ہی ہیں سب سے بڑے، آج اللہ نے دکھا دیا کہ تم بے بس ہو، تم ذرے ناچیز ہو، تم کچھ نہیں ہو۔ اللہ اکبر، ایک چھوٹا سا کیڑا جو نظر بھی نہیں آ سکتا، اسے پوری دنیا کی تمام ٹیکنالوجی اور سنتے یہ کان پک رہے ہیں کہ ابھی تک اس کی دوا ایجاد نہیں ہوئی، اس کے حقیقی سبب نہیں معلوم ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ جن قوموں کے ایک ایک فرد کا تکیہ کلام ہے آئی نو، جو لوگ آپ میں سے امریکہ گئے ہوں گے وہ تو شروع میں پریشان ہوئے ہوں گے کہ ہر شخص کی زبان پر ہر چند منٹ کے بعد جملہ آتا ہے آئی نو، میں جانتا ہوں، ہاں مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے۔ کہاں گیا آج آپ کا علم؟ کہاں گئی آپ کی تحقیق؟ اللہ اکبر، جو لوگ اس پر مذاق اڑاتے تھے، جو قرآن نے بیان کیا تھا لقد اخذنا آل فرعون بالسنین، اللہ نے بیان کیا تھا کہ ہم نے فرعونی نظام کو پر 65 سالی مقدر کر دی، کھیت سوکھ گئے، ذریعہ آمدنی بند۔ جب قرآن بیان کرتا تھا کہ ہم نے میڈک کا عذاب بھیج دیا، میڈک، اللہ اکبر، تو بعض لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے، ہر طرف سے میڈک۔
فرعون کے سامنے لنچ اور ڈنر سرو کیا جاتا تھا، اس ظالم حکمران کے سامنے جس نے لاکھوں شاید بچوں کو ذبح کر دیا تھا ماؤں کی گودوں سے چھین کر، جس نے پوری قوم کو اپنا غلام بنا لیا تھا، زنجیروں میں جھگڑے لگتا تھا وہ اس قوم کو، اس کو کوئی بنیادی حق نہیں دیتا تھا، تو دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں رب۔ کیا مذاق اڑایا ہے اللہ نے اس کی قدرت کا۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو کبھی میڈک ابلے چلے آ رہے، میڈک کھا ہی نہیں سکتا وہ کھانا، پھر کسی اور وقت میں اس کے سامنے کھانا رکھا گیا تو چپ طرف کھٹمل نظر آنے لگے، لوگ مذاق اڑاتے تھے اس کا کہ اتنی بڑی طاقت کھٹمل کو نہیں کنٹرول کر سکتے تھے۔ اور ٹڈیاں مسلط کر دی گئی، الجراد والقمل والضفادع والدم، خون، ہر طرف خون۔ وہ کھانا کھانے بیٹھے تو بجائے کھانے کے سب خون میں تبدیل۔ اللہ ہمیں اپنے شکوک و شبہات سے توبہ کرنے کی بھی توفیق دے، اور یقین کامل کم سے کم اب ہمارے اندر پھر سے تازہ ہو جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ نظر نہ آنے والا کیڑا پوری دنیا، سب نظام فیل ہیں، سارے سسٹم ٹوٹ گئے، سارے دعوے ناکام ثابت ہوئے، لاشوں کے ڈھیر ہیں، دفنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایسی بیماری کا کہا گیا کہ میت کو ٹچ نہیں کر سکتے آپ، اور میت بھی اکیلے مرے گی، گھر والوں کے بیچ میں نہیں مرے گی، مرنے والا اکیلے مر رہا ہے، مرتے وقت اپنی بیوی بچوں والدین اور معصوم بچوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا وہ، اور پھر مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ جلایا جا رہا ہے، پلاسٹک کورز میں لپیٹ کر جلایا جا رہا ہے، ٹچ نہیں کر سکتے کوئی، مردوں کو نہلایا نہیں جا سکتا۔ ایران میں علماء نے فتویٰ دیا کہ میت کو پلاسٹک بیگ میں لپیٹ کر، جو اسپتالوں کی ٹیم ہے وہی لپیٹے گی، رشتہ دار قریب نہیں آئے گا، اور لپیٹ کر پلاسٹک کے اوپر سے تیمم کرا دیا جائے، اور مشین اس کو اٹھا کر ڈال دے گی گلے میں۔ یا اللہ، اب بھی ہم آپ کو نہیں پہچانیں گے، اب بھی ہم اب غرور و تکبر کریں گے کہ ہمارے پاس بہت ریسورسز ہیں، بڑی طاقت ہے۔ سر کچل دیا اللہ تعالیٰ نے مغرور طاقتوں کا۔ ابھی اور کیا دیکھنا باقی ہے؟ میری دلی دعا ہے کہ ان ظلم کرنے والے تمام حکمرانوں کو اور ان ظلم کرنے والی تمام طاقتوں کو اب اپنے ظلم سے توبہ کی توفیق مل جائے، پر نظر ثانی کریں۔ ابھی چند دنوں تک ہمارے ملک میں کیا ماحول تھا، کیسے کیسے لفظ بولے جا رہے تھے کہ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کہاں گئے وہ دعوے؟ اللہ اللہ، میں صرف کسی ایک ملک کی، کسی ایک شخص کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے بھی ظلم ہوا ہوگا، آپ سے بھی کسی پر ظلم ہوا ہوگا، اپنے بھائی پر، چھوٹے بھائی پر، اپنے پڑوسی پر ظلم ہوا ہوگا۔ خدا کے لیے اس وقت اپنے معاملات کو صاف کیجئے، جس کا حق ہم نے مارا ہوگا جانے انجانے میں معافی مانگ لیجئے، کیونکہ یہ ظلم کی سزا ایسا لگتا ہے کہ ڈنڈا چل گیا اللہ کا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، بچو اس گناہ سے جس کی سزا صرف ظلم کرنے والوں کو ہم نہیں دیں گے، پھر گیہوں کے ساتھ گھنوں کو بھی پیسیں گے ہم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بطش ربک لشدید، یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ میں اپنے کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ اپنی طرف سے غافل ہونے سے بچا لے،
آپ ان دعاؤں کے ذریعے میری بھی مدد کریں. یہ وقت ہے نظر ثانی کا. بٹھایا گیا گھروں میں ہم کو بیٹھ کر کہ نہیں تم مان رہے تھے, تم کو سمجھانے والے سمجھا رہے تھے کہ زندگی بدلو, لائف سٹائل بدلو, سونے جاگنے کا وقت بدلو, اپنے بچوں کو تھوڑا وقت زیادہ دو, ان کی تربیت کرو, تھوڑا وقت بیٹھو اپنے بچوں کے پاس. نہیں مان رہے تھے. کہا جا رہا تھا کہ اپنی زندگی کے مقاصد کو بلند کرو, غریبوں کا خیال کرو. ہماری بیٹھ کر نظر ثانی کر کے ایک مکمل نظام حیات نیا آپ اور ہم سب مرتب کریں. گھر والے بیٹھ کے مشورہ کر کے مرتب کریں, ایک دوسرے سے بیعت کریں, ایک دوسرے سے عہد کریں کہ بس اب یہ وقت ہوگا, یہ طریقہ ہوگا, ہمارے گھر میں ہمارے معمولات یہ ہوں گے. اپنے دادا دادی نانی اگر نانا زندہ ہیں تو پلیز بچوں, میرے عزیز بچوں, ان کے پاس بیٹھو. یہ وقت مل گیا تم کو. اللہ کرے تمہارے گھر میں تمہارے بزرگ زندہ ہوں, تم ان کے پاس بیٹھو. اور ایک بات میں اور کہوں, سب سے زیادہ نقصان ہم لوگوں کو جو پہنچایا ہے اس موبائل نے پہنچایا ہے. ہمارا ہر وقت موبائل میں ہم لگے رہتے ہیں, ہم واٹس ایپ بھی لگے رہتے ہیں, ہم سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں. اور مجھے خطرہ ہے بہت اس بات کا کہ یہ جو دن اب جو خالی بیٹھے ہیں, میں اس میں بھی زیادہ تر وقت ہمارا اللہ کے واسطے بقدر ضرورت موبائل کو استعمال کرو, اور باقی وقت کو ذرا ترتیب دے دو. اس وقت ذرا نئے سرے سے اپنے ٹائم ٹیبل کو ریوائز کرو. تھوڑا وقت ذکر و عبادت, دعا, استغفار کا بڑھا دو. اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے تھوڑا وقت فارغ کرو. اپنے بچوں اور بچیوں کی خوبصورت تربیت کے لیے اپنا وقت فارغ کرو. اچھی اچھی کتابیں پڑھو, آپس میں اجتماعی مذاکرہ کرو. کتابیں تو آج کل اگر تمہارے گھر میں نہیں ہیں تو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لو. بہت مفید کتابیں اس وقت انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. بزرگوں کے بیانات سنو, اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ کے بندو, بہت قیمتی وقت ملا ہے اللہ. اگر اس کا فائدہ اٹھاؤ گے تو بیماری سے بھی محفوظ رہو گے, اور جسمانی بیماری ہی سے نہیں, ہزاروں روحانی بیماریوں سے بھی شفا پا جاؤ. اور جب تمہارا غسل صحت ہو جائے گا, جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے تم تندرست اور مضبوط ہو جاؤ. اس لیے بھائی ذرا بہت توجہ کے ساتھ میری گزارشات کو سننا. جو کچھ, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ میں سے اکثر لوگ, مجھے واقعی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت اچھے سننے والے اور سننے والیاں اس عاجز کو بھی نصیب ہیں. میں تو اکابر کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہوں, لیکن اس کے باوجود بہت اچھے سننے والے اور سننے والیاں مجھے نصیب ہیں. لیکن اب میں یہ گزارش آپ سے کرتا ہوں کہ اور بہتر طریقے پر سنیے اور عمل کیجیے, اور اپنی پوری زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیے. ایک بات میں اس وقت اور کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں, کیونکہ اس سلسلے میں بہت کنفیوژن میں سے اچھی خاصی تعداد میں لوگوں کو ہے. دیکھیں, اسلام کی جو تعلیمات کا ایک انتہائی نادر پہلو ہے, یونیک بالکل پارٹ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ متضاد پہلوؤں پر بیک وقت نظر رکھنے کا اور ان کے تقاضوں کو برتنے کا طریقہ سکھاتا ہے. یہ یونیک چیز ہے اسلام کی. مثال کے طور پر اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے خوب اللہ سے دعا مانگو, یقین کر کے دعا مانگو, یقین کر کے دعا مانگو کہ اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے اور اللہ کے ایک حکم سے سب کچھ مل سکتا ہے, سب بلائیں ٹل سکتی ہیں. خوب یقین کرو اللہ کی قدرت پر, دل سے رب پر ایمان لائے ہیں. وہ رب گونگے بہرے دیوی دیوتاؤں کی طرح نہیں ہے, وہ قادر مطلق ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, وہ سنتا ہے,
اور دعا میں تو اس نے وہ طاقت ڈال دی ہے کہ وہ تو اپنے بندوں اور بندیوں کی دعاؤں پر اپنے فیصلوں کو بدل دینے پر تیار رہتا ہے. اللہ کی قدرت پر اعتماد کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا ایک طرف، اور ساتھ ساتھ اسلام نے یہ بھی سکھایا ہے کہ تم کسی چیز کو حاصل کرنے کے جو جائز اسباب اختیار کر سکتے ہو اس اسباب کو اختیار کرنے میں جان بوجھ کر کوئی کوتاہی مت کرنا. یہ بھی سکھایا ہے. یہ عجیب خوبصورتی ہے. ایک شخص اللہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کرائے اونٹ پر سوار. کہاں ہے تمہارا اونٹ؟ میں نے چھوڑ دیا، اللہ کے بھروسے میں باہر چھوڑ دیا اس کو. آپ نے فرمایا جاؤ باہر، اعقل ثم توکل، باہر جاؤ، اونٹ کو کسی کھوٹے سے باندھ دو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے حوالے کر کے چلے آؤ. یہ ہے خوبصورتی اسلام. میں اس کی کتنی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کتنی مثالیں اس بات کی خدمت میں پیش کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ چھت کے کنارے مت سویا کرو. اللہ اکبر. شفقت پر قربان جانا نہیں چاہیے. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ بتا رہے ہیں. چھت کے کنارے سو گے، کوئی کنارہ نہیں ہوگا تو سوتے میں گر بھی سکتے ہو. صلاۃ و سلام ہو، لاکھوں درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر. آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے اپنے چوہے گھسیٹ کر لے جائیں گے، کہیں پہ چلا گھر میں آگ لگ جائے گی. کوئی یہ کہتا ہے نہیں میں تو سوتے وقت دعا پڑھ کے سوتا ہوں. میرا تو یقین اللہ کی ذات پر ہے. یہ نہیں تربیت فرمائی تھی اللہ کے رسول نے. یہ جاہلانہ تربیت ہے. میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اپنا فرض سمجھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہایت جاہلانہ تربیت ہے اور اس کا بہت نقصان ظاہر ہو رہا ہے. سر شرم سے بار بار جھک رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ فلاں جماعت کے لوگ جو ہیں وہ کسی طرح مان ہی نہیں رہے. نہیں ہم تو مسجدوں میں آئیں گے. اس وقت تو مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے. ہم تو بھیڑ کی شکل میں مسجدوں میں آئیں گے، ہم تو بڑے بڑے اجتماعات کریں گے، ہم نہیں مانیں گے. یہ غلط بات ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. احد میں ایک رسول نے 50 صحابہ کو، تیر اندازوں کو، اور یہ کہا کہ یہاں سے ہٹنا میں جب تک میں تم سے نہ کہوں. آپ سب یہ واقعہ بار بار سن چکے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت کو لوگ اپنے اللہ کے حکم کے مطابق لینے لگے اپنے اپنے حصے کے. تو ان 50 صحابہ سے بھی بہت نے کہا کہ بس اب تو ختم جنگ، ہماری ڈیوٹی یہاں سے ختم، ہم بھی جائیں. تو سمجھایا ان کو ان کے ذمہ دار نے کہ نہیں بھائی اللہ کے رسول کے حکم کا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن بہت سے لوگ نہیں مانے. میں تو اکثر کہتا ہوں ہمارے صحابہ کرام سے کچھ غلطیاں اللہ نے ہونے دی ہم کو سبق سکھانے کے لیے. یہ بھی ایک قربانی تھی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ عصر کی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو بہت صحابہ کو تعجب ہوا. ایک نے سوال بھی کر دیا اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ، ہو گئی. آپ نے نفی میں سر ہلایا. پھر آپ نے صدیق اکبر کی طرف جہاں تک مجھے یاد آتا ہے دیکھا، انہوں نے 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور جواب یہ تھا کہ حضرت ہم یہ تو یہ جانتے ہیں کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. بہرحال آپ نے اس کے بعد نماز کی رکعتیں پوری کی، جو طریقہ تھا وہ مکمل کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا انی لا انسا ولکنی انسا، میں بھولتا نہیں ہوں، مجھے کبھی کبھی بھلا دیا جاتا ہے. کیونکہ زندگی بھر میں امامت کروں گا، اگر کبھی امام کی حیثیت سے مجھ سے کوئی بھول چوک نہ ہوئی تو تم کو بعد میں کیسے مسئلہ معلوم ہوگا کہ تمہارا امام کبھی کوئی بھولے گا تو کیا کرو گے. اس مصلحت سے اللہ مجھے کبھی بھلا دیتا ہے. محقق علماء کا کہنا ہے کہ بعض صحابہ کرام سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئیں وہ بھی ہماری تربیت کے لیے اللہ نے ہونے دی. وہ صحابہ کرام اپنی، آپ سوچو ذرا، حفاظت کا ایک سبب تھا جو اللہ کے رسول نے اختیار فرمایا تھا
اور وہ سبب ہٹا اور مصیبت آ گئی، کیا صحابہ کے یقین میں کوئی کمی تھی؟ صحابہ کے ایمان میں کوئی کمی تھی؟ میں آج ایک بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. میں نے 20 بار اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بار بار اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گنہگار کانوں سے سنا ہے کہ کیا کریں، یہ تبلیغ میں لگے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی تربیت بڑی ناقص قسم کی ہونے لگی. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فکر نہیں تھی، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز فکر نہیں تھا، اور ان دونوں کو تو میں نے دیکھا نہیں، لیکن حضرت جیوں میں 10-15 سال بیٹھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے. ان کے سینکڑوں بیانات میں نے سنے ہیں، ان کے مشوروں میں بھی بیٹھنے کا مجھے موقع ملا ہے. وہ بہت اس کے اوپر زور دیا کرتے تھے. وہ کبھی ایسا کوئی جملہ نہیں کہتے تھے جس سے لوگوں کو یہ میسج جائے کہ تم کو کوئی سبب اختیار نہیں کرنا. سبب کا اختیار کرنا یقین کی کمی کی علامت ہے، غیر اللہ پر یقین کے زیادہ ہونے اور اللہ پر یقین کے کم ہونے کی علامت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایمان و یقین جو ہے وہ دنیا میں صرف، اب میں آگے کیا کہوں کہ کس کس کو حاصل ہے، باقی سارے علماء، محدثین و مشائخ، اہل اللہ، جن کے پاس بیٹھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی یقین وقین نہیں ہے. یقین کا تو شاید ٹھیکہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک گروہ کو دے دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ابھی ہم لوگوں نے کچھ دن پہلے کہ عظیم فقیہ، مربی اور مصلح حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا وہ ایمان افروز واقعہ نہیں سنا تھا، جب وہ اپنی کار میں اپنی اہلیہ مکرمہ اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جمعے کی نماز کی ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے اور ان پر گولیوں کی بوچھار ہو گئی، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، اور عجیب غریب طریقے پر خود حضرت فرماتے ہیں عجیب غریب طریقہ ہوا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ گولیاں اوپر سے گزرتی تھی، دائیں سے گزرتی تھی، بائیں سے گزرتی تھی، ہم میں سے کسی کو نہیں لگی. معصوم بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے. مجھے سنانا اس وقت یہ ہے کہ اس وقت حضرت نے اس گولیوں کے درمیان اپنے بچوں سے دریافت کیا تھا، اپنی اہلیہ مکرمہ سے دریافت کیا تھا کہ آج تم نے دعائے انس پڑھی تھی؟ میں سلام بھیجتا ہوں اس گھرانے کو کہ سب نے جواب دیا جی پڑھی تھی، جی پڑھی تھی. حضرت تھی اور سورہ کہف جو پڑھی تھی یا پڑھ رہے تھے جمعے کی وجہ سے، یہ اس کی برکت تھی کہ ایک گولی بھی ان کو نہیں لگی. کیا یہ یقین کا اعلیٰ ترین درجہ ان حضرات کو حاصل ہے؟ یہ اس کا ثبوت نہیں ہے؟ اپنے عوام کی ایسی ذہنیت نہیں بنانی چاہیے. میں بڑے احترام اور خوشامد کے ساتھ کہتا ہوں، لجاجت کے ساتھ کہتا ہوں، اور اجازت دی جائے تو میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کروں کہ ایسا ذہن نہ بنائیے کہ علماء کو نہ ایمان ہے، نہ علماء کے پاس کوئی یقین ہے. علماء اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں اس وقت زیادہ تعداد میں لوگ نہ جائیں، مسجد کے اندر مقیم عملہ جو مؤذن اور خادم ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، اگر وہ مقیم ہو تو وہ 5 وقت اذان اور جماعت کا اہتمام کریں. علماء جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کی نماز بھی 3, 4, 5 لوگ مل کر پڑھ لیں، قدر آتی ہے کہ اختلاف امتی رحمہ. فقہا کے اختلاف جو مختلف آراء ہوتی ہیں ان میں کتنی سہولت ان کے ذریعے سے مختلف حالات میں مل جاتی ہے. ہم لوگ جب پڑھا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فتویٰ دیا ہے کہ جمعے کی نماز میں تو اس وقت دوسرے ائمہ حضرات کی طرف سے فقہا کا اشکال آتا تھا کہ بھئی جماعت میں 3 لوگ کافی ہیں، لیکن جمعے میں تو 3 لوگ نہیں کافی ہونے چاہیے. آج قدر آ رہی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کی، اسی کو بنیاد بنا کر ہمارے ملک کے تمام معتبر فقہا نے، تمام بڑے بڑے دارالعلوموں نے بشمول دارالعلوم دیوبند سب لوگوں نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا ہے. جن حضرات کی بات لوگ سنتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان معاملات میں اپنے عوام سے یہی کہیں کہ علماء کئی اصول ہم نے سیکھا تھا
کہ مسئلے مسائل کے سلسلے میں بالکل دخل نہ دیا جائے، اور مسئلے مسائل کے سلسلے میں جب کوئی مسئلہ پوچھے تو یہی کہا جائے کہ بھئی آپ کو جس عالم و فقیہ پر اعتماد ہو اس کی بات مانیں، ہم مسئلے نہیں بتائیں گے۔ اس چیز نے امت کو جوڑا تھا، اور اس چیز نے بڑے بڑے علماء کو جوڑا تھا، اور آج جو رویہ اپنایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے امت میں بھی انتشار ہے اور علماء تو بہت دور ہو گئے۔ تو اسباب بھی اختیار کرنا ہے، اور صرف اسباب پر یقین بالکل نہیں کرنا، قطعاً نہیں کرنا، یقین اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ اسباب کو بھی اس لیے اختیار کرنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے، اس کا حکم، اس کی ہدایت دی ہے۔ اللہ کے رسول ہی نے فرمایا کہ کوئی بیماری اللہ نے ایسی نہیں پیدا کی جس بیماری کی کوئی دوا اللہ نے نہ بنائی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زور دیتے تھے کہ دوا استعمال کیا کرو، علاج کیا کرو، اور اللہ سے دعا بھی خوب مانگا کرو۔ نماز خوف بہترین مثال ہے۔ جنگ کا معرکہ بپا ہوا کرتا تھا، اور اس درمیان نماز کا وقت آ جاتا تھا، اور صحابہ کرام جو شریک ہوتے تھے ان کی تمنا ہوتی تھی کہ ہم سب اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا عجیب و غریب طریقہ بتایا، تفصیل خود قرآن میں بتائی۔ اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت، اس فوج میں سے، لشکر میں سے ایک حصہ، وہ میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھے، ایک رکعت نماز پڑھے، اور ہتھیار ساتھ لے کر نماز پڑھے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، دفاعی ہتھیار بھی اور اقدامی اور حملے والے ہتھیار بھی، ڈھال بھی لے اور ہتھیار بھی لے، اس کے ساتھ نماز پڑھے، اور ایک رکعت نماز پڑھ کے اور پیچھے ہٹ جائے، وہ چلی جائے محاذ پر، مورچے پر، جنگ میں مشغول ہو جائے، اور وہ جو ابھی تک جنگ میں مشغول تھے وہ آ جائیں، اور آ کر اب ایک رکعت نماز اپنے نبی کے پیچھے وہ پڑھ لیں۔ اللہ اکبر! نماز میں اتنی بڑی تبدیلی کر دی گئی، نقل و حرکت کی اجازت دے دی گئی، اور دونوں چیزوں کو بیک وقت جمع کیا گیا، اسباب اور دعا، اسباب اور نماز۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم نماز پڑھو، نماز والے عمل کے نتیجے میں فرشتے آسمان سے اتر کر مدد کریں گے، تمہارا بال بی بی کا تمہارا دشمن نہیں کر پائے گا، یہ نہیں فرمایا گیا۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا گیا کہ نماز کو مؤخر کر دو، اسباب اختیار کرنے ہیں، مقابلہ کرنا ہے، نماز بعد میں پڑھ لینا، نہ یہ کہا گیا نہ وہ کہا گیا۔ یاد رکھیں، مادہ پرستی اور ظاہر پرستی اور اسباب پرستی الگ چیز ہے۔ ایسی مادہ پرستی اور اسباب پرستی کہ جس میں نہ نماز ہو، نہ دعا ہو، نہ ایمان ہو، یا یقین ہو، نہ اللہ کی طرف رجوع ہو، نہ توبہ ہو، نہ کچھ ہو، اور ایسی عبادت اور ایسا غیبی نظام پر یقین جس سے ضروری اور میسر اسباب بھی اختیار نہ کرے انسان، یہ بھی غلط ہے۔ یہ ہے وہ رویہ جو اسلام نے سکھایا ہے، اور اس وقت اس رویے کو عام کیجئے، اس رویے کو اختیار کیجئے۔ جو اسباب حفاظت کے بتائے جا رہے ہیں ان اسباب کو آپ جتنا اختیار کر سکتے ہو کیجئے، بالکل مجمع نہ لگائیے، بھیڑ مت کیجئے، گھروں کے اندر بھی احتیاط سے رہیے۔ اور اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنی اس طرح ہاتھ دھونے کو بتا رہے ہیں ڈاکٹر، جیسا ایک ایمان والا ایمان والی 5 وقت وضو کرتے ہیں، اس طرح ہاتھ دھو۔ کہا جا رہا ہے انگلیوں میں خلال کرو، تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی سنت ہے۔ کس طرح اس وقت وضو کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیے، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیے۔ یہ کس قدر شریعت اور سنت کے ایک ایک حکم کی حکمتیں سامنے آ رہی ہیں، ایمان بڑھ رہا ہے۔ جو لوگ پہلے سے ان سب چیزوں پر عمل کرتے تھے وہ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے ان کے کہنے پر یہ ان سب چیزوں پر عمل نہیں کیا، ہم نے تو اپنے آقا اور معلم و رہبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ہم نہیں کیا۔ ناک میں پانی ڈالو، ناک کو صاف کرو، کلی کرو، غرارہ کرو،
جس کو غسل میں لازم قرار دیا گیا شرع غسل میں. کان کو بھی کبھی بھی مسح کرو. آج یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ کس قدر جراثیم سے حفاظت کرنے والے اعمال ہیں. اس لیے اسباب بھی اختیار کریں، جو اسباب آپ کو میسر ہوں وہ اختیار کریں، اور خوب دعا مانگیں، رو رو کے دعا مانگیں. میں اس وقت آپ کو 2 دعاؤں کا مشورہ دینا چاہتا ہوں. 2 دعاؤں کا مشورہ دینا چاہتا ہوں. اگر ہو سکے تو آپ نوٹ کر لیجئے، اسی وقت نوٹ کر سکیں تو نوٹ کر لیجئے. میں تھوڑا سا انتظار بھی کر لیتا ہوں کہ آپ قلم کاغذ نکال لیں، اور نہیں تو پھر آپ انشاءاللہ اس کو بعد میں سن کر آپ اس کو معمول بنا لیجئے گا. بہت سی دعاؤں کی کتابوں میں بھی آپ کو یہ دعائیں مل جائیں گی. من البرف والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. یہ دعا آپ کو مانگنے ہے. اے اللہ، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے کوڑ کی بیماری سے محفوظ رکھیے گا، جنون سے، پاگل پن کی بیماری سے محفوظ رکھیے گا، جذام کی بیماری سے محفوظ رکھیے گا، اور تمام بری بیماریوں سے مجھے بچائے رکھیے گا. یہ دعا آپ ہر نماز کے بعد آپ پڑھ لیا کریں، مانگ لیا کریں. یہاں تک کہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں، اگر آپ کو الفاظ نہیں یاد ہیں تو پھر آپ اس مفہوم کو اپنی زبان میں ادا کرتے ہوئے اپنے رب سے ان تمام بیماریوں سے حفاظت کی. عام طور سے دعاؤں کی معتبر کتابوں میں بڑی اہمیت کے ساتھ یہ دعا بھی نقل کی جاتی ہے. میں وہ دعا پڑھتا ہوں آہستہ آہستہ، رک رک کر. اگر آپ لکھ سکیں تو لکھ لیں، ورنہ ریکارڈنگ سے بعد میں آپ اس کو نقل کر لیں یا دعاؤں کی کتاب کی مدد سے. اس دعا کی افادیت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ اگر صبح کو انسان یہ دعا یقین کے ساتھ پڑھ لے گا تو شام تک ہر بلا، بیماری، ہر شر اور مکروہ اور شیطان کی سازش سے، دشمن کے نرغے اور حملے سے محفوظ رہے گا. اسی طرح اگر کوئی شام کو پڑھ لے گا تو رات بھر، صبح تک اس کی حفاظت اللہ کے فرشتے، اللہ کا غیبی نظام کرے گا. یہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ بھی دعا کا جز ہے. بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه اذى، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه اذى، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ علی کل شیء اعطانیہ ربی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانیہ ربی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اعوذ باللہ مما اخاف واحذر، اعوذ باللہ مما اخاف واحذر، اللہ ربی ولا اشرک به شیئا، عز جار اللہ، عز جار اللہ، وجل ثناؤک،
وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم والحمد للہ رب العالمین. کوشش کریں کہ صبح اور شام کم سے کم فجر بعد اور مغرب بعد اس دعا کے پڑھنے کو اپنا زندگی کا معمول بنا لیں. 3 بار اگر آپ یہ دعا کو پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اب یہ مہینہ شعبان کا شروع ہو چکا ہے. یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے اور منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے. شعبان کے نفلی روزے بہت سے لوگ رکھنا چاہتے ہیں مگر عام دوڑتی بھاگتی زندگی میں نہیں رکھ پاتے. اب جب کہ ہم گھروں میں ہیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ شعبان کے نفلی روزے رکھ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ جب تک آپ گھر میں ہیں تب تک تو ضرور بلا ناغہ شعبان کے نفلی روزے رکھیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تقریباً پورے مہینے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں کا اہتمام کرتے تھے. پھر انہی لاک ڈاؤن کے دنوں ہی میں 15ویں شعبان کی شب بھی آ رہی ہے. تو یہ بھی ایک بہترین موقع ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس رات کی قدر کریں، بھرپور فائدہ اٹھائیں، روزہ بھی رکھیں اور رات کو دعاؤں کا، استغفار کا. اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ معافی مانگی ہے. ہر دعا آپ کی جو نقل ہوئی ہے حدیث کی کتابوں میں وہ معافی ہی کی دعا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات عفو و درگزر کی اور اللہ کے رحمت میں جوش کی رات ہے. تو اس رات میں خوب معافی مانگیں. آپ جانتے ہیں کہ بڑی بڑی بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے نتیجے میں. پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ ان دعاؤں کے ساتھ احتیاطی تدبیروں میں کمی مت کیجیے گا. یہ صرف پروپیگنڈا نہیں ہے. دکھ کے کہ بہت سے علاقوں میں ہمارے مسلم بھائی اور خاص طور پر نوجوان وہ باہر نکل رہے ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، کبھی اپنی سوسائٹی میں، کبھی مسجدوں میں. یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اللہ کے واسطے جانیے اس پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس موقع پر مسجدوں میں بڑی تعداد میں جانے میں ثواب نہیں ملے گا. خطرہ ہے کہ الٹا دوسروں کی اذیت اور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی وجہ سے سخت سزا ملے. پانی برس گیا تھا اللہ کے رسول کے زندگی میں مدینے میں، تو آپ نے حکم دے دیا کہ تم نمازیں گھر پہ پڑھو. اور ایک دن تو جمعے کی نماز کے بارے میں بھی آپ نے یہ اعلان فرما دیا. بخاری، مسلم، سنن ابن ماجہ، کتنی حدیث کی کتابوں میں اس قسم کی. بلکہ ایک سوال کے جواب میں تو آپ نے یہ ارشاد فرما دیا، جب کسی نے شاید کچھ اس پر رنج و غم کا یا تعجب کا اظہار کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے گھر میں پڑھنے کا حکم دے دیا، مسجد آنے سے ہم محروم ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اتنی کیچڑ میں کہ جس میں کہ گھٹنے تک کی ٹانگیں اندر گھسی جا رہی ہیں، کیا میں اللہ کے بندوں کو مسجد میں آنے کا حکم دے کر ان کو اذیت میں ڈال دوں؟ تو آپ سوچئے ذرا، وہ اذیت بڑی تھی کہ یہ اذیت بڑی ہے. اس لیے میری بہت عاجزانہ گزارش ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کہ آپ جمعے کی نماز بھی آپ
جب جو بھی ان دنوں میں جمعہ پڑھے آپ اپنے گھروں پر پڑھیں. مساجد کے ذمہ داران علماء کی رائے کے مطابق اگر یہ کر سکتے ہوں تو ضرور کریں کہ 3 4 5 لوگوں کی ایک جماعت جمعے کی ہو جائے اور خطبہ اور نماز دونوں مختصر ہو. دھیان رکھیے کہ اگر آپ نے باہر نکلنے کا یہ رویہ جاری رکھا تو اس سے پوری قوم بھی بدنام ہو رہی ہے. اللہ کا وہ دین بھی جو دین فطرت ہے وہ بھی بدنام ہو رہا ہے اور اس سے آپ کو دوسروں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. اس لیے آپ علماء کرام کی ان گزارشات پر اس رائے پر سنجیدگی سے عمل کیجیے اور یقین رکھیے کہ انشاءاللہ آپ اجر سے محروم نہیں رہیں گے. انہی دنوں میں ایک چیز کی طرف اور بھی توجہ کر سکیں تو کریں. آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ روز کمانے کھانے والے ہوتے ہیں اور ایسے موقعوں پر ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے. تو اگر آپ کچھ ایسا کر سکیں کہ آپ پولیس والوں کی اجازت سے کسی نظم کے ماتحت اپنے آس پڑوس کے ایسے گھروں میں آپ کھانا یا راشن وغیرہ ضرورت کی چیزیں پہنچا سکیں. میں تو اس موقع پر یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہر علاقے میں جو سماجی سوشل ورکر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ لوگ ہیں، وہ چاہے مسلم ہوں چاہے نان مسلم ہوں، وہ لوگ اگر تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کچھ اجازت حاصل کریں. ایک آرگنائز طریقے پر کچھ ایسا انتظام ہو کہ کھانے کے پیکٹ تقسیم ہو جائیں یا ضرورت مندوں کی پہچان ہو کر ان کے گھروں میں کچھ ضروریات پہنچ جائیں. سنا ہے کہ حکومتیں بھی اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ گھر گھر جا کر وہ ضرورت مندوں کا پتہ لگائیں اور وہاں ضرورت کی چیزیں پہنچائیں. اگر ایسے تمام حکومتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، یہ ان کی ایک دستوری ذمہ داری ہے. اور این جی اوز اس سلسلے میں اگر آگے بڑھیں اور وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے باقاعدہ اجازت حاصل کریں تو انشاءاللہ کوئی ہمارے گرد و نواح میں بھوکا نہیں سوئے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ضرور یاد رکھیے گا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس بستی میں ایک بھی شخص نے اگر کیسی حالت میں صبح کی کہ وہ رات بھر بھوکا سویا تو ان بستی والوں کی حفاظت کی اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی وعدہ نہیں. تو اس لیے اس بات کی جو کوشش کی جا سکتی ہو کی جائے کہ لوگوں تک ان کی ضروریات پہنچیں. بس میں آج اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. جو میں نے شروع میں کچھ اشارہ کیا تھا کہ نظم عالم میں تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں، اگر موقع ملا تو آئندہ انشاءاللہ اس پر کچھ تفصیل سے عرض کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں. جو تبدیلیاں آ رہی ہیں دنیا میں، جغرافیائی بھی اور تاریخی بھی اور سیاسی بھی اور سماجی بھی، جس کے آثار دروازے پر دستک دے رہے ہیں. جس میں عرض کروں گا. اب دعا کا وقت ہے. دعا سے پہلے ایک بات یہ بھی یاد دلا دوں کہ آپ الفرقان کا رسالہ ہر مہینے خانقاہ میں آ کر لیا کرتے ہیں. اس بار آپ خانقاہ تو نہیں آ پائیں گے، لیکن انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر الفرقان آن لائن جاری .توبہ.org آپ جانتے ہیں، اس پر الفرقان آپ کلک کریں گے تو الفرقان آپ کو اپریل کے مہینے کا مل جائے گا. آپ امید ہے کہ اس کو بھی غور سے پڑھیں گے، اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ کچھ مفید باتیں معلوم ہوں گی. بس اب دعا کا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگنے کی اور توبہ کرنے کی اور دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگنے کی اور توبہ کرنے کی اور دعا مانگنے کی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته لا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں نہ جانے کہاں کہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں. اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف کر دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف دیجیے معاف کر اپنے بندیوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ اس مجرم اس سیاہکار بندے کو معاف فرما اس کے اہل و عیال کو معاف فرما اللہ اس کے اہل و عیال کو معاف فرما اس کے تمام متعلقین کو معاف فرما اس کے محبین کو معاف فرما اس کے رشتے داروں کو معاف فرما اے اللہ اس سے محبت کرنے والوں کو معاف فرما اللہ پوری امت کو معاف فرما اللہ اپنے محبوب کی امت کو معاف فرما اللہ اپنے محبوب کی امت کو معاف فرما اللہ اپنے محبوب کی امت کو معاف فرما اللہ ان کے آنسوؤں کا واسطہ ان کے پیٹ پر بدے ہوئے پتھروں کا واسطہ ان کی بھوکی اللہ بیویوں بیٹیوں اور نوازوں کا واسطہ اے اللہ امت پر جو گزر رہی ہے وہ تو گزر رہی ہے امت کے لاڈلے محبوب پر کیا گزر رہی ہوگی. اللہ ہم نے تو سنا ہے کہ اس عالم میں بھی ان تک خبریں پہنچتی ہیں. اے رب کریم ان تک یہ خبر جب پہنچی ہوگی کہ مطاف بند ہو گیا مسجد حرام میں آنے جانے پر پابندی لگ گئی اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی مسجد بند ہو گئی ان کی مسجد بند ہو گئی اللہ تو ان کے قلب و جگر پر کیا گزر رہی ہوگی. اے رب کریم اللہ ہم ان کا واسطہ دے کر ان کے دکھے دل کا واسطہ دے کر اللہ یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں ایسی سزا نہ دے کہ آپ کے محبوب اپنی قبر میں تڑپ اٹھے. اے رب کریم دروازے کھول دیجئے حرمین شریفین کے دروازے کھول دیجئے حجر اسود تک گنہگاروں کو پہنچنے کی اجازت دے دیجئے. اللہ یقیناً ہم سے ناقدری ہوئی
ہیں اللہ یقیناً ہم سے مطاف کی ناقدری ہوئی، کانے اللہ آپ کے مقدس گھر کی ناقدری ہوئی، ملتزم کی ناقدری ہوئی، حتیم کی ناقدری ہوئی، صبح کی ناقدری ہوئی۔ اللہ ہم عمرے کے نام پر گئے اور ہم نے وہاں تماشے کیے، اللہ ہم نے وہاں پکنک منائی، اللہ آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے کہا بند کر دو دروازے میرے گھر کے ان نالائقوں پر۔ اللہ ہم مانتے ہیں، اللہ ہم ہدایت کا فیصلہ کر دیجئے۔ ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللہ ظالموں کی سزا، اللہ ظلم کی سزا اللہ بے بس عوام کو نہ دیجئے، بے بس عوام کو نہ دیجئے، اللہ بے بس عوام کو نہ دیجئے۔ اے رب کریم جن مغروروں کا غرور ٹوٹا ہے ان کو اللہ کو بھی توبہ کی توفیق دے دیجئے، انہیں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کی توفیق دے دیجئے، انہیں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کی توفیق دے دیجئے۔ اے رب کریم گھروں میں لوگوں کو روک دیا گیا، آپ جانتے ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں وہ لوگ ہیں جو روز کماتے تھے، روز کھوتے تھے اور ان کے اندر سے زندگی کے لقمے نکال لیتے تھے، اب وہ کیا کریں گے؟ اللہ کو تو کاروبار بھی نہیں کر سکتے، مزدوری بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کتنے مزدور ہیں جو سینکڑوں میل کا سفر کر کے، اللہ کاش کہ ہم ان بھائیوں کی کچھ خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں، کتنا دل چاہ رہا ہے کہ دوڑ کے جائیں اور ان سب بھائیوں کو سواریوں میں بٹھائیں اور ان کو کھانے کھلاتے ہوئے کے گھروں تک پہنچائیں۔ اے اللہ ہماری حکومتوں کو اللہ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی توفیق دے دیجیے۔ اللہ یہ بے حسی سے چھٹکارا عطا فرما، یہ سنگ دلی سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے رب کریم غریبوں کی آہ سن لیجیے، غریبوں کی آہ سن لیجیے، مزدوروں کی آہ سن لیجیے۔ اے رب کریم اے اللہ شعبان کے مہینے کو واسطہ دیتے ہیں، ہم دعائیں قبول کر لیجیے۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم بالکل اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی اب تک کی جو گزاری ویسی نہیں گزاری جیسی گزارنی چاہیے تھی، اللہ ویسی نہیں گزاری، اللہ ویسی نہیں گزاری، دل سے اقرار کرتے ہیں۔ اے رب کریم اب ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں کو بہتر بنا دینے کا اپنی سے اور آجی سے اور ابھی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اے اللہ ہم آپ سے آباد مسجدوں کا واسطہ دیا کرتے تھے، اب ویران اور روتی ہوئی مسجدوں کا واسطہ دے رہے ہیں۔ ہمارے سننے کے کان ہوتے تو مسجدوں کی سسکیاں ہم سن رہے ہوتے، ممبر و محراب سے ہچکیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی، ممبر پوچھ ہوئے ہوتے، محراب سے صدا آ رہی ہوتی، کہاں گئے وہ نمازی، کہاں گئے رکوع سجدے کرنے والے، کیوں نہیں اذان ہو رہی، کیوں نہیں اجتماعات ہو رہے۔ اللہ ہماری ناقدری کی وجہ سے شاید آپ نے ہمیں نعمتوں سے محروم کیا ہے۔ اے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، اللہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اللہ کوئی عذر نہیں ہے، ہم صرف نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی زندگیوں کو گزارتے رہے۔ اے اللہ مان جائیے، ڈال دیجیے ہماری پریشانیوں کے بال پکڑ کے ہم کو تقوی پر ڈال دیجیے، ہم کو تقوی کے ساتھ تقوی کی نعمت عطا کر دیجیے۔ اللہ ہمیں تقوی کی نعمت عطا کر دیجیے، اے اللہ ہمیں تقوی کی نعمت عطا کر دیجیے۔ اے رب کریم اے اللہ غمزدہ ہے مسجد نبوی، غمزدہ ہے مسجد حرام، غمزدہ بہت زمانے سے ہے مسجد اقصی۔ اے اللہ کیا دن دیکھنا ہے باقی ہے میرے مالک، دیکھنے کی تاب نہیں ہے، اے اللہ دیکھنے کی تاب نہیں ہے، اے رب کریم رسوائی سے بچا، اللہ دشمنوں کی ہنسی سے بچا، دشمنوں کے مذاق اڑانے سے بچا، من شماتت الاعداء، اللہ اعداء کی شماتت سے بچا، اے رب کریم اے اللہ اس بلا کو اٹھا لیجیے۔ اللہ اس وقت 3 مہینے 4 مہینے کے آپ محتاج نہیں ہیں، آپ تو کل فیکون والے ہیں، آپ تو کل فیکون ہیں۔ کہہ دیجیے حکم کر دیجیے، بس اب اٹھ جاؤ اے رب کریم اے اللہ اپنے عام بندوں اور بندیوں پر رحم فرما، اپنے عام بندوں اور بندیوں پر رحم فرما، اپنے عام بندوں اور بندیوں پر رحم فرما۔
رب کریم علماء کرام اور فقہا اور اہل افتاء اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. اللہ آپ گواہ ہیں، کسی کو یہ مشورہ دیتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا. اللہ بڑی بڑی امتحان اور آزمائش ہے علماء کی. اب وہ یہ کہتے ہوئے کانپ رہے ہیں، ان کی زبانیں تھر تھر کانپتی ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں مت آؤ، اپنے گھروں پہ نماز پڑھو. اللہ وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسانیاں پیدا کرنے والے تھے، اور آپ نے بھی اپنی امت کو کہا تھا انما بعثت معسرین، آسانیاں پیدا کرنے والے بنا کر تم بھیجے گئے ہو. اور آپ نے اپنے دور میں بارش زیادہ ہو گئی تھی تو آپ نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ گھر میں نماز پڑھ لو. اسی کا اتباع کرتے ہوئے علماء اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس وقت گھروں میں نماز لوگ اکٹھے نہ ہو. اے رب کریم، اسی پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہم سب کو اب اپنے کھانے پینے پہننے رہنے سہنے اس سب کے انداز میں، پوری زندگی کے انداز میں اللہ اچھی تبدیلی کر دینے کی اب توفیق عطا فرما، اب توفیق عطا فرما. اے رب کریم، اے اللہ پتہ نہیں کہاں کہاں آپ کے بندے اور بندیاں آمین کہہ رہے ہوں گے. اللہ کیسے کیسے نیک بندے ہوں گے، پاک دامن بہنیں اور بیٹیاں ہوں گی. اللہ ہماری دعا ہم جانتے ہیں کیسی ہے. اللہ ہمارے ان آمین کہنے والے بھائیوں بہنوں بیٹوں اور بیٹیوں کی آمین کو قبول کر کے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. جو مانگا ہے وہ بھی اللہ عطا کر دیجئے. دروازے عمرے کے کھلوا دیجئے. اللہ دروازے عمرے کے کھلوا دیجئے. اللہ یہ نیت کرتے ہیں عمرے کا دروازہ کھلے گا، وہاں حاضری کے دروازے کھلیں گے تو اللہ ہم لپک کر جائیں گے، ہم بھاگ کر جائیں گے. اللہ گھسٹتے ہوئے جائیں گے، بھیک مانگیں گے، معافی مانگیں گے. اللہ بھیک مانگیں گے، اللہ بھیک مانگیں گے، بھیک مانگیں گے. اللہ خانے کعبہ کا قرضہ پکڑ کے معافی مانگیں گے. اللہ ملتزم سے چمٹ کے معافی مانگیں گے. اللہ مقام ابراہیم کے پیچھے سجدے میں گر کر معافی مانگیں گے. اے اللہ مسجد ربی میں حاضر ہوں گے، ہر اللہ قدم قدم پہ سجدے کریں گے. اللہ روضۃ الجنہ میں حاضر ہوں گے، اقدام عالیہ پہ کھڑے ہوں گے، سرکار سے معافی مانگیں گے، آقائے دو جہاں سے معافی مانگیں گے، رحمت دو عالم سے معافی مانگیں گے، صدیق اکبر سے جو وہی ہیں ان سے بھی معافی مانگیں گے. اللہ پھر دوڑ کے جائیں گے بقیع پر اور ماں عائشہ سے معافی مانگیں گے، ازواج مطہرات سے معافی مانگیں گے. اللہ تمام صحابہ اور صحابیات سے مانگیں گے. پھر وہاں پہ جائیں گے، اللہ اس سعید الشہداء سے معافی مانگیں گے جن کے ناک کان کاٹ کر اللہ دشمنوں نے گلے کے ہار بنایا تھا، ان سے معافی مانگیں گے. جس دین پر یہ قربانیاں دی اس دین کو ہم نے چھوڑ دیا، وہ دھکے کھا رہا ہے یتیم بچوں کی طرح، کوئی پرسان حال نہیں ہے. پھر ہم بھاگ کے قبا بھی جائیں گے، وہاں بھی معافی مانگیں گے. اللہ ادھر ادھر دوڑیں گے، معافی مانگیں گے. ایک بھوکے فقیر کی طرح ہر طرف لپکیں گے، تو خیرات کریں گے تو مغفرت ملے گی. اللہ مجھے اور میرے تمام بچوں کو اپنے در کی حاضری نصیب فرما، اپنے در کی حاضری نصیب فرما. اے رب کریم، اے رب کریم، میں اپنے بچوں کے درمیان بیٹھا ہوں. اے رب کریم، اے اللہ ان بچوں کو سب کو ولایت نصیب فرما. اللہ صحت اور عافیت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما. اللہ کی معرفت نصیب فرما. اللہ ان کی نسلوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو، ان کے شوہروں کو، ان کی بیویوں کو، اللہ میرے گھر کی بہو کو، اللہ میرے بلاد میں آپ ہزاروں علماء پیدا کر دیجئے، ہزاروں داعی پیدا کر دیجئے. اللہ ہزاروں صلاح پیدا کر دیجئے. اللہ اس کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزا عطا فرما. ہم انہی کے نام کی روٹی کھا رہے ہیں، انہی کے نام کی عزت بٹور رہے ہیں. اے رب کریم، اللہ ہم گواہی دیتے ہیں ہمارے علم کے مطابق وہ آپ کے نیک بندے تھے. اللہ وہ آپ سے ڈرنے والے تھے. اللہ وہ آپ کی امت، آپ کے دین پر نشاور ہونے والے تھے. اپنی زندگی کے شاید ہی انہوں نے کوئی لمحہ ضائع کیا ہو. اللہ ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرما، ان کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. اللہ میری والدہ تھے، اللہ
اللہ صالحہ بندی تھیں، ان کی کیا تمنائیں تھیں ہم سب کے بارے میں، اللہ ان کو بھی خود کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اللہ خود کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اللہ میرے بچوں کے نانا اور نانی، اللہ میرے علم کے مطابق وہ بھی بہت نیک لوگ تھے، اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ میرے بچوں کے نانا کا آخری وقت میں کیا مبارک حال تھا، کیا زبردست حال تھا، اللہ ان کو بھی درجات نصیب فرما، اللہ بلند درجات نصیب فرما، ہم سب کو ان کے ساتھ جنت کے اعلیٰ درجات میں اپنے اپنے وقت پر ملا دے، اللہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے۔